رزق میں اضافہ چاہتے ہو ایسا کچھ کرو کہ خدا چاہے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اگر خدا چاہے گا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور اس میں صرف مکتب اہل بیت ہے. بدا خدا نے لکھ دیا ہے آپ کو کہ آپ کیا ہیں، 10 ملین آپ کی پوری زندگی میں آپ کا ٹرن اوور ہوگا. آپ صلہ رحمی کریں، آپ آزاداری شیئر خریدیں، آپ یہاں جو سفرہ لگتا ہے اس میں مدد کریں، آپ غریبوں کا خیال کریں. وہ 10 ملین 1000 ملین ہو جائے گا. آپ خرچ کریں گے تو بڑھے گا، آپ روکیں گے وہ نہیں بڑھے گا. یہ اکنامکس بالکل الگ اکنامکس ہے. وہ جو اکنامکس آپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں وہ اور ہے. یہ اکنامکس جو اہل بیت آپ کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اور ہے. وہاں بینک میں رکھنے سے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں دل بڑا کر کے لوگوں کو دینے سے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ روایتیں اور ہیں، میں صرف خلاصتاً پیش کروں کیونکہ مجھے آگے امام کی سیرت پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کرنا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق 2 طرح کی ہیں، رزق یطلبک و رزق تطلبک. ایک رزق طالب ہے، ایک رزق مطلوب ہے. ایک رزق کے پیچھے آپ جاتے ہیں، ایک رزق آپ کے پیچھے آتا ہے. 2 قسم کے رزق ہیں. یعنی اس کو کچھ لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں 2 قسم کے رزق ہیں. ایک رزق آپ کی محنت کے بغیر آ جاتا ہے، آپ کو ایڈس میں ملا، بونس مل گیا، فلان ہو گیا. ایک رزق ہے جس کے پیچھے آپ کو جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آفس جانا پڑتا ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے، تجارت کرنا پڑتا ہے. ایک رزق آتا ہے، ایک رزق آپ کے پیچھے آتا ہے، ایک رزق کے پیچھے آپ جاتے ہیں. لیکن جو ہم نے پہلے روایتیں پڑھی ہیں وہ اس تقسیم کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، نہ تم کم کر سکتے ہو نہ تم زیادہ کر سکتے ہو. پھر یہ روایت کیا ہے کہ رزق 2 ہیں، ایک کے پیچھے تم جاتے ہو، ایک تمہارے پیچھے آتا ہے. وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی میں نکلوں گا، وإلا یہاں سمجھانے کی سمجھنے کی میں یہ ساری باتیں اگر خود سمجھ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. میں اس لیے یہ تقریریں نہیں کرتا کہ مجھے کوئی توقع ہو کوئی اور سمجھ جائے گا، میری زبان میں وہ تاثیر کہاں. لیکن میں اگر خود سمجھ جاؤں تو میرا بڑا فائدہ ہے. یہ ایک ہی رزق ہے، اور رزقان کو میں اس کو سایہ سے سمجھاتا ہوں. آپ کا سایہ ایک ہوتا ہے 2؟ ایک سایہ ہے. آپ کا سایہ ایک ہے لیکن 2 طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اگر آپ بھاگیں تو سایہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے، اگر آپ سایہ کی طرف جائیں تو سایہ آپ سے دور بھاگتا ہے. سایہ تو ایک ہی ہے نا. آپ کا عمل کیا ہے اس کے اوپر ہے. آپ رزق کے پیچھے جائیں گے تو وہ رزق ہے جس کے پیچھے آپ گئے ہیں. آپ رزق کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ رزق ہے جو آپ کے پیچھے آتا ہے. رزق نے آپ کے پیچھے آنا ہی آنا ہے. جس نے آپ کے پیچھے آنا ہی آنا ہے اس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حصول رزق. بھائی اس کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے تو ویسے ہی آ جانا. یقین تو نہیں آ رہا نا کہ ویسے ہی آ جاتا ہے. جی آ گیا آپ کو تو آ گیا، اس لیے آپ کام کاج چھوڑ کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں. جو یہاں نہیں آتے ان کی بات ہے. اور جو اس بارش میں، اس طوفان میں یہاں آئیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات.